نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی، اپنی پہچان دی، اپنے سے مانگنا سکھایا۔ وہ ذات عظیم جس سے زمین اور آسمان کی ہر چیز مانگ رہی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی کے آگے سوال کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، پوری کائنات اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ کل لہ قانتون، سارے کے سارے اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابع دار ہیں، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ساری کائنات اسی کے آگے سجدہ کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ تو کیا ہم انسان جس کے لیے اللہ نے یہ ساری نعمتیں بنائی ہیں، کیا وہی اس کے آگے نہ جھکے گا؟ کیا وہی اس سے نہ مانگے گا؟ کیا وہی اس کی تسبیح نہ کرے گا؟ کیا وہی اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا؟ یاد رکھیے کہ اگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور میں اور آپ اس کے آگے صحیح معنوں میں نہ جھکے، سرکشی کریں، اس کی فرما برداری نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، تو اس میں کسی اور کا کچھ بھی نقصان نہیں، اس لیے کہ ساری کائنات تو اپنے رب کو راضی کر رہی ہے، اس کی وفادار ہے، اس کی اطاعت گزار ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس لیے ہم سب پر یہ بات لازم آتی ہے، ہم سب پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، صرف زبان کی حد تک نہیں، دل سے، روح سے، پورے شوق سے، محبت سے، ہر طریقے سے اتنا اس کو پکاریں کہ وہ راضی ہو جائے، اتنا اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کے راستے میں اتنا دوڑنے اور بھاگنے والے ہوں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور پھر ہم کیوں نہ اس کے آگے جھکیں، کیوں نہ ہم اس کی فرما برداری کریں، کیوں نہ اس کی تابعداری کریں کہ وہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہے، ہماری ساری تکلیفوں کو، ہماری مجبوریوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر آج ہم خوشی سے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، آج اگر ہم محبت کے ساتھ اس کی طرف نہیں پلٹتے، آج اگر ہم خالص ہو کر اس کا نام نہیں لیتے، تو پھر یاد رکھیے کہ اسے بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب یہ درخت اور یہ شجر اور حجر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ دکھاوا نہیں کرتے، ان کے دل میں اپنی کوئی بڑائی باقی نہیں رہتی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے بھی ہیں، نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں، تو عموماً ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے، دوسرے لوگ خوش ہو جائیں، دوسرے راضی ہو جائیں، ہم اور لوگوں کو اس میں شریک کر لیتے ہیں، جبکہ زمین و آسمان اور کائنات کی کوئی بھی چیز جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، انہیں اللہ کے سوا کسی سے جزا نہیں چاہیے ہوتی، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو راضی نہیں کرنا ہوتا، ان کی عبادت اور تسبیح بالکل خالص ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی عبادت وہ کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی جانتے ہیں، جبکہ ہمارا حال اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے بھی ہیں تو مارے بندھے، کبھی اس میں دکھاوا شامل کر لیا، اور کبھی کی بھی تو ایسی ٹوٹی پھوٹی کے طریقہ بھی درست نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ باقی مخلوق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ سارے کے سارے جانتے ہیں اپنی نماز کا طریقہ، اپنی تسبیح کا طریقہ۔ ایک نہیں جانتے تو ہم ہی نہیں جانتے، ایک نہیں معلوم تو ہم ہی کو نہیں پتا کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں کو ہم بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے بولے، اپنی خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے کاموں میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اس کے لیے خالص کر لیں، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنے والے بنے۔
کیونکہ جب تک دل کے اندر اس کا شکر نہیں، جب تک دل کے اندر اس کی قدردانی نہیں، اس وقت تک عبادت کا لطف نہیں آ سکتا، عبادت کی خوشی دل میں محسوس نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ صرف فرض پورا کرنے والی بات، کہ فرض پورا کرنا ہے، کہ اب اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھنی ہے، نہیں، صرف فرض نہیں پورا کرنا، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی طرف لوٹنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی بے شمار نعمتیں ہم پر عام کی ہیں، اتنی کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہ سکو، شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں ظاہر نظر آتی ہیں، اور بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے نچھاور کی ہیں تم پر اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، جو تمہیں نظر آتی ہیں وہ بھی اور جو نہیں نظر آتی وہ بھی۔ اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کے بارے میں کہو گے کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے نہیں دی اور فلاں نے دی ہیں۔ سب کچھ جو بھی ہمیں ملا ہے اسی کا ملا ہے۔ بہت سے لوگ عبادت میں سستی کرتے ہیں یا کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے جو ہم عبادت کریں، ہمیں کیا اور فائدہ ہوگا کہ ہم اس کو پکاریں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک طرف نعمتیں گن کے لکھیں اور دوسری طرف ہم اپنی عبادت اور اطاعت کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے وہ تو ان گنت ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ چاند انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، اور وہ بھی جو کرتے ہیں خالص اس کے لیے نہیں کرتے، اوروں کو بیچ میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور نعمتیں اگر ان کو گننا چاہیں تو انسان اپنی ہی ذات میں، اپنے ہی نفس میں دیکھے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ سب کچھ تمہیں کس نے دیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے اپنے بندوں سے، یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں پہچان لیتے ہیں، ثم ینکرونها، پھر ان کا انکار کر دیتے، پھر ان کا صحیح معنوں میں اعتراف نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دنیا میں بے شمار لوگ آئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے جو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے تھے، اور وہ بھی چلے گئے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پہچانا نہیں۔ لیکن دونوں کے انجام میں واضح فرق ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بنے۔ ابھی آپ نے جو آیات تلاوت میں سنی اس میں بھی یہی معنی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے جب ان کے پاس بھیجے تو کس طرح ان فرشتوں نے ان کا استقبال کیا۔ فروح و ریحان و جنت نعیم، کہ ان کے لیے راحتیں اور خوشبو اور پھول اور نعمتوں بھری جنتیں ان کا استقبال کرنے والی تھی۔ اور اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے ان کے لیے پھر وتصلیۃ جحیم، جہنم کا ابلتا پانی اور جہنم کا تاپنا اور جہنم کی سختیاں۔ ظاہر ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، دو لوگوں کو اپنی نگاہوں میں لائیں، ایک وہ شخص کہ جس کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں اور وہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں تو وہ نام بھی نہیں لیتا، الٹا آپ سے ناراض ہوتا ہے، شکر کی بجائے شکوہ کرتا ہے۔ آپ بتائیں آئندہ آپ کس کے ساتھ بھلا کرنا چاہیں، اس کے ساتھ جو شکر کے بجائے شکوہ اختیار کرتا ہے، یا وہ جو شکر کی جگہ شکر ہی ادا کرتا ہے؟ تو قدرتی بات ہے کہ جو شخص احسان مانتا ہو، جو شخص احسان مند ہو، وہ بندوں کا بھی پیارا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بے حد پسند ہے، اور جو احسان نہ مانے وہ بندوں کی نظروں میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اللہ کی نگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس یہ کہ نعمتیں پانے کے بعد ہماری زندگی کا اکثر حصہ شکر کے بغیر صرف پریشانیوں میں گزرتا ہے، صرف غموں میں گزرتا ہے۔ کبھی جان کی فکر لگی رہتی، کبھی اولاد کی فکر کھاتی، کبھی مال کی فکر ہے، کبھی اس کا غم ہے، کبھی اس کا ہے، کبھی اس کا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، سویر سے لے کے رات تک ہم کیا سوچتے ہیں، کسی ایک دن کا آپ اپنا حساب خود کر لیں کہ کیا سوچتے ہیں آپ، کتنی دفعہ شکر ادا کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ناشکری کی باتیں کرتے ہیں، کتنی دفعہ دل میں فکر کی باتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں اور غم بھی ساتھ دنیا کے، اور کتنی دیر آپ کی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے خوشی میں گزرتی ہے۔ اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں، صبح سے شام تک کتنی دیر ہمارا دل خوش ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں یاد کر کے، اور کتنی دیر ہمارے دل پہ غموں کا بوجھ پڑا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ہم
خوش نہیں رہتے. زیادہ تر ہم غموں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں, کبھی ادھر کی فکر کبھی ادھر. اچھا, یہ جو غموں کا بوجھ ہوتا ہے یہ دراصل ناشکری کی سزا ہوتی ہے دنیا میں, کہ ہمارا دل مختلف طرح کے افکار اور ہموم اور غم اور پریشانیوں میں ڈوب